سورہ یونس آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور وہ اللہ ان لوگوں پر پلیدی عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے نبی کہہ دیجئے، دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے سے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو، بے شک تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تم میرے دین سے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں، اور یہ کہ آپ اپنا رخ دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں، یکسو ہو کر، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں، اور آپ اللہ کے سوا ان کو مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے، وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے۔ اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، اور آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا اتباع کیجئے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، بڑی حکمت والے، بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقرر وقت تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا۔ اور اگر تم منہ موڑو گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو۔ ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا
تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو وہ کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا نا امید، بہت ناشکرا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت اتراتا اور فخر جتاتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے نبی، شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ، اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اے لوگو، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گیا۔ کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ چنانچہ اے نبی، آپ اس سے شک میں نہ پڑیں، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی، اور نہ اسے دیکھنے کے روادار تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افطرا باندھتے تھے۔ بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا، اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا مثلاً دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا
بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ پھر اس کی کافر قوم کے وڈیرے بولے، ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے کمی کمین ہیں، سرسری رائے والے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت نبوت بخشی ہو، پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہیں تب میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ الحمدللہ۔